بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیکھیے، جاوید اختر اور شمائل ندوی کے بیچ بحث ہو رہی تھی خدا کے وجود کو لے کے۔ دیکھیے، خدا کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جس کا کلام ہوتا ہے، جس کی کتاب ہوتی ہے، اس کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا، پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز ہے، کوئی بھی سسٹم وجود میں خود بخود نہیں آتا، ہر ایک سسٹم کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، تب وہ سسٹم وجود میں آتا ہے۔ ایک موبائل ہے، ایک جہاز ہے، ایک گاڑی ہے، ایک لائٹ ہے، ان سب چیزوں کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، تب یہ چیزیں وجود میں آئیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سسٹم نے خود بخود موبائل کو وجود میں لا دیا ہو۔ اور جو سسٹم بناتا ہے وہی قانون بناتا ہے، وہی اس سسٹم کے بارے میں بتاتا ہے۔ انسانوں کو خدا نے خلق کیا، انسان کے لیے کیا فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ، یہ کون بتائے گا؟ قانون وہی بنائے گا جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اس قانون پہ چلو گے تو فائدے میں رہو گے، اس قانون سے انکار کرو گے تو گھاٹے میں رہو گے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر خدا ہے تو پھر جو غزہ میں بچے مر رہے ہیں تو ان کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ یہ بتاؤ، جو غزہ میں بچے مر رہے ہیں، جو لوگ مر رہے ہیں، کیا انہی نے خدا کا انکار کر دیا؟ اگر انہی نے خدا کا انکار کر دیا تو سمجھو تم ٹھیک ہو۔ وہ جو مر رہے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اس خدا کے لیے ہے۔ یہ مرتا ہوا آدمی یہ خدا کے وجود کا اقرار کر رہا ہے، یہ انکار نہیں کر رہا ہے، یہ اس کے وجود کا اقرار کر رہا ہے۔ یعنی وہ مدد پر قادر ہے، تبھی تو وہاں کے لوگ اس کے وجود کا اقرار کر رہے ہیں۔ کیا انہیں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی؟ کیا انہوں نے اس سے مدد مانگنا چھوڑ دی؟ یعنی کہ اس کے وجود کا اقرار وہ مرتے ہوئے لوگ کر رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا ہر آدمی اللہ کو دیکھ سکتا ہے؟ ایک اندھا آدمی، اگر میں اس کو دلیل دوں کہ یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ تارے ہیں، یہ آسمان ہے، یہ درخت ہیں، تو کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ میں اس سے پوچھوں تو وہ یہی کہے گا کہ صرف اندھیرا ہے، کچھ ہے ہی نہیں۔ میں اس کو دلیلوں پہ دلیلیں دیتا جاؤں مگر اس کے سامنے صرف اندھیرا نظر آئے گا، کیونکہ اس کو روشنی دی گئی ہے۔ جس کو روشنی نہیں دی گئی ہے وہ اس وجود کا انکار کرے گا جو وجود میں ہیں چیزیں۔ انکار کرنے والا اس لیے انکار کر رہا ہے کیونکہ ان کو ان چیزوں کی معرفت ہی نہیں ہے، اور جس کو معرفت نہیں ہے وہ اقرار نہیں کر سکتا سوائے انکار کے۔ کہتا ہے اللہ کا تم کیوں کر انکار کرو گے، حالانکہ تم ماؤں کے پیٹ میں بے جان تھے، اسی نے تمہیں جان دی ہے، اسی نے تمہیں زندگی دی، اسی نے تمہیں چلنا سکھلایا، اسی نے تمہیں زبان دی، اسی نے تمہیں آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، تم اس کا انکار کیسے کرو گے؟ اگر تم طاقت رکھتے ہو تو سسٹم سے ذرا ایک مکھی پیدا کر کے دکھلاؤ۔ یعنی تم کہتا ہے ہرگز نہیں کر پاؤ گے، بغیر اس کے مادے کے تم پیدا ہی نہیں کر سکتے۔ دنیا کو چلانے کے لیے اس نے ایک سسٹم بنایا ہے، وہ محتاج سسٹم نہیں ہے۔ ہم اگر یہ سمجھیں کہ اللہ محتاج سسٹم ہے تو اللہ محتاج سسٹم نہیں ہے۔ آگ کا کام ہے جلانا، مگر اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ وہ محتاج سسٹم ہے، اب وہ اس کو ٹھنڈا نہیں کر پائے گا، اس نے ٹھنڈا کر دیا۔ اس نے بن باپ کے بچہ پیدا کیا، کہا نہیں اس کو وجود میں لاؤں گا، قدرت دکھلاؤں گا اپنی۔ آج کرسچن مان رہے عیسیٰ کو، یہ اور بات ہے کہ وہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، مگر بن باپ کے بچہ پیدا ہوا، یہ اس کی قدرت تھی، اس کے وجود کا دلیل ہے کہ اس نے بن باپ کے بچہ پیدا کیا، یعنی سسٹم کو توڑا۔ یہ مت سمجھو کہ خالی سسٹم کا محتاج ہے، وہی سسٹم پہ چلے گا، نہیں، وہ محتاج سسٹم نہیں ہے، سسٹم کو توڑ بھی دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی قدرت دکھلاتا ہے۔ وہ محتاج سسٹم نہیں، اس کے وجود کا تو انکار ہی نہیں کیا جا سکتا ہے گا۔ جس کا وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا وہی تو خالق ہے، وہی پالنے والا ہے۔
پھر انشاءاللہ خدا حافظ.